اور عورت کو جو جہیز ملتا ہے، مرد سمجھتا ہے کہ میں کلی اختیار سے مالک ہوں، میں جیسے چاہوں بیڈ سیل کر دوں، جیسے چاہوں اس کا سونا سیل کر دوں، جیسے چاہوں اس کا ٹی وی سیل کر دوں، جیسے چاہوں اس کا اے سی سیل کر دوں، ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ جو بھی اس کے والدین نے بیوی کو دیا، اپنی بیٹی کو دیا، وہ اس کی ملکیت میں رہتا ہے، اور اگر اس پر زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ عورت پر ہی فرض ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے، زیور پر بنتی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر سامان اتنا دیا کہ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، وہ آپ بعد میں پوچھ لیجئے گا، زکوٰۃ بنتی ہے اگر، تو پھر بیوی کو ہی اس کو پے کرنا پڑے گا، خاوند پر لازم نہیں ہے۔ تو یہ مطلب یہ نکل رہا ہے کہ وہ ملکیت بھی بیوی کی ہے۔ اب خاوند اس پر ملکیت حقوق جما نہیں سکتا کہ نہیں، یہ بیڈ میرا ہے، یہ اے سی میرا ہے، یہ پنکھا میرا ہے، یہ زیور میرا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، ہم اکثر سنتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بھی جہیز دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو سرکار علیہ السلام نے جب جہیز دیا تو پھر ہم بھی دے لیں۔ انہوں نے اس وقت کے مناسبت سے تھوڑا دیا، ہم اس وقت کی مناسبت سے زیادہ دے لیتے ہیں، تو وہ طریقہ تو ہمیں مل گیا، ایک سنت ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اس طریقے کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اب دیکھیے ہم یہاں پر غلط ہیں۔ نبی علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ سرکار علیہ السلام کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے 4 بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ تھی، زینب تھی، ام کلثوم تھی، اور چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زینب کا نکاح کیا، اپنے ان کے خالہ زاد بھائی حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھا۔ یہ نکاح کے احکام آنے سے پہلے کی بات ہے کہ مسلمان کا نکاح، مسلمان عورت کا نکاح کافر سے ہوا، آج یہ حکم نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور پھر ارشاد فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکین سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ آج کافر کا اور مسلمان کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے نکاح کیا، وہ نکاح برقرار رہا۔ 2 ہجری میں جب جنگ بدر ہوئی، غزوہ بدر ہوا، ابو العاص جو ہے وہ قیدیوں کی لسٹ میں آ گیا۔ طے یہ ہوا کہ مختصر کہ یہ جو لوگ ہیں فدیہ دے لیں گے اور اپنی گردنیں چھڑا کر آزاد ہو جائیں گے۔ ابو العاص کی باری ہے، کچھ بھی نہ نکلا۔ حضرت زینب نے، ان کی بیوی نے، سرکار علیہ السلام کی بیٹی نے پھر ایک گلے کا ہار تھا وہ بھیجا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ آپ سب کو پتہ ہے وہ گلے کا ہار بھیجا۔ نبی علیہ السلام نے جب وہ ہار دیکھا نا تو آپ کی آنکھیں گیلی ہو گئی، کیونکہ وہ ہار حضرت خدیجہ کا تھا جو کہ اس وقت اس دنیا میں نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہار دیکھا نا، نبی علیہ السلام کی آنکھیں گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے۔ اب چونکہ وہ مال جو فدیہ کے طور پر لیا جا رہا تھا اس میں ٹوٹلی طور پر سرکار کا حصہ نہیں تھا، صحابہ کا بھی حصہ تھا، چونکہ وہ جو فدیہ آنا تھا اس میں صحابہ کی بھی تقسیم کاری ہونی تھی۔ نبی علیہ السلام اکیلے کچھ نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود بڑا ہونے کا مشورہ کیا۔ اب سرکار مشورہ کرے تو ان کی عزت میں کمی نہیں آتی، تو اگر باپ مشورہ کر لے گا پتر نال، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کر لے گا، ماں بیٹی سے کر لے گی، تو کیا اس کی عزت گھٹ جائے گی؟ جب نبی علیہ السلام غزوہ بدر میں مشورہ کر رہے ہیں، کہا میرے صحابہ بتاؤ، پھر یہ مشورہ کر رہے ہیں، ہاں بتاؤ 2 لشکر ہیں، کس کے ساتھ لڑنا ہے؟ پھر نبی علیہ السلام کو حکم ہے شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اے میرے نبی صحابہ نال مشورہ کرو، ہاں جب مشورہ کر لو طے ہو جائے تو پھر اللہ پر توکل کرو۔ اب نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا، صحابہ نے کہا حضور والا ہم آپ کے، ہمارے گردنیں آپ کی، ہمارے ماں باپ آپ کے، ہمارے آبا و اجداد آپ کے، اب جیسے چاہیں کریں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت لے کر وہ ہار حضرت زینب کو واپس کیا۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے وقت وہ ہار حضرت زینب کو دیا، حضرت زینب کو دیا، لیکن وہ جہیز کے طور پر نہیں تھا، وہ صرف بطور تحفہ تھا کہ یہ میری بیٹی، یہ میرا ہار ہے، یہ تو رکھ لے، جب تجھے میری یاد آئے گی اس کو دیکھ لیا کرنا۔ ایک بات۔ دوسری، حضرت رقیہ کا حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا۔ حضرت رقیہ کا پہلے ہوا حضرت عثمان غنی سے، پھر وہ فوت ہو گئی، حضرت ام کلثوم کا ہوا، لیکن نبی علیہ السلام نے کچھ بھی دیا ہو یہ کتابوں میں لکھا نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے، اور کہیں کوئی لکھا پڑھی بات ہے ہی نہیں۔ پہلی اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے حضرت عثمان غنی مالدار تھے، غنی تھے، اور غنی بندہ ویسے بھی کچھ لیتا ہوا نا اس کو شرم آتی ہے کہ نہیں یار میں غنی ہوں اور پھر بھی میں جہیز لے رہا ہوں۔ اب وہ دور تھا کہ غنی بندہ جہیز لیتے ہوئے شرما رہا ہے، اور یہ دور ہے کہ غنی بندہ خود لسٹ بنا کے دیتا ہے کہ یہ لسٹ ہونی چاہیے، پھر میں آپ کی بیٹی لوں گا، شادی کروں گا، ورنہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ یہ جو غنی ہیں، امیر لوگ ہیں کچھ، انہوں نے معاشرے کو خراب کر رکھا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں،
جہیز دیتے لمبی گاڑی لمبا بڑا ڈالا پار کے. اب غریب دیکھتا ہے یار انہیں اتنا کچھ دیتا ہے, میں بھی کچھ نہ کچھ دوں. اب وہ جب کچھ نہ کچھ دینے لگتا ہے نا تو کم از کم وہ بینک میں ڈکیتی کرتا ہے, کم از کم وہ زیادہ ڈیوٹیاں کرتا ہے, کم از کم وہ چوری کرتا ہے, کم از کم قرض اٹھاتا ہے. یہ وہ مفاسد ہیں جو کہ زیادہ جہیز میں اس کو فلفل کرنے کے لیے کرنے پڑتے ہیں. سارے کے سارے گناہ ہیں. قرض لینا بھی منع ہے کیونکہ ناجائز قرض لے رہا ہے, پھر چوری کرنا بھی منع ہے, جھوٹ بولنا بھی منع ہے. وہ بینک سے جانا ہے چلو یار مینوں قرضہ مل جائے, اب بینک سود سے ہٹ کے قرضہ نہیں دیتا. اب جب وہ سود آپ نے لے لیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دلدل سے باہر آ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. جیڑا سوچتا نا کہ میں سود کا قرضہ لے کر کاروبار کر لوں گا, پھلوں گا پھولوں گا, بڑا مالدار بن جاؤں گا, اس کی غلط فہمی ہے. سود ہمیشہ ڈاؤن کرتا ہے, ڈیکریز کرتا ہے, انکریمنٹ کبھی بھی نہیں ہوتا, کیونکہ یہ اللہ سے جنگ ہے. آپ اللہ کی ملکیت میں رہ رہے ہیں اس وقت, تو اگر آپ نے سود لینا تو اللہ کی ملکیت سے نکل جائیں. جہاں اللہ کا حکم نہ چلتا ہو, جہاں اللہ دیکھتا نہ ہو, کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں رہتے ہوئے اس سے جنگ نہیں کر سکتے. تو اب وہ سود لیتا ہے, پھر بھی خرابی لازم آتی ہے, تو اب اس کو جہیز دینا پڑتا ہے. کیوں؟ شرمی. اب وہ جہیز دیتا ہے, پھر بھی اس کی بیٹی بیچاری خوش نہیں رہتی. کیوں؟ ایک پتیلا کٹ سی, پھر بھی اس کی بیٹی کم نہیں رہتی. نہیں ایسی جو ہے نا وہ تو نے کینوڈ کا دیا ہے, ہائر کا لینا تھا ہم نے, وہ جو UPS پہ چلتا ہے, وہ جو سولر پہ چلتا ہے, فلان چلتا ہے. اب آپ اگر ڈیمانڈ پوری کرنے نکلیں گے نا تو آپ کو کہیں نہ کہیں باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں. بات ہم چل رہی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے چوتھی بیٹی کی باری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ حضرت علی کی کفالت کی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی کفالت میں رہتے تھے, آپ کے پاس ہی تھے. ان کا اپنی جیب نہیں تھی, چولہا وکھرا نہیں تھا, سرکار کے چولہے میں ہی کھاتے تھے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیغام نکاح بھیجا کہ یا رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کریں, نبی علیہ السلام پوچھے ہاں بھی تیرے کو کچھ ہے؟ عرض کی تھی ایک تلوار ہے, ایک زرہ ہے, بس دو چیزیں ہیں, ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے. اب ایک گھوڑا سرکار نے ارشاد فرمایا گھوڑا تو تیرے لیے جہاد میں کام آئے گا, تو یوں کر زرہ بیچ دے. یہ گئے عثمان غنی کے پاس, عثمان غنی میں یہ زرہ بیچنا چاہتا ہوں, کی کرنی ہے؟ میں نکاح کرنا ہے. تو کتنے میں سودا طے ہوا؟ 480 دراہم, چاندی کا جو سکہ ہوتا ہے, 480 درہم میں سودا طے ہوا. زرہ دے دی, پیسے لے لیے. جب پیسے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیسے بھی لے لو, زرہ بھی لے لو, مجھے نہیں چاہیے. آپ نے زرہ بھی لیا اور پیسے بھی لے آئے.